الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ کے آخری اور مقدس رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام عرض کیجیے. اللہ تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس انسان میں بہت سی صلاحیتیں، بہت سی حکمتیں اور طاقتیں اللہ نے رکھی. انسان کو اللہ نے حکمت بھی دی، طاقت بھی دی، قوت بھی دی، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی. اللہ نے اس کو پتھر کی طرح اور مٹی کی طرح بے جان نہیں پیدا فرمایا، بیکار نہیں پیدا فرمایا. سر سے پاؤں تک اللہ تعالیٰ نے اس 3.5 ہاتھ کے آدمی کے اندر ایسی ایسی صلاحیتیں اور قوتیں اللہ نے رکھی کہ اگر انسان صحیح طریقے سے ان صلاحیتوں اور قوتوں سے کام لے تو یہ انسان واقعی میں اس زمین کی حکومت کا اہل ہے اور یہ انسان اس دنیا میں بہترین حاکم ہے. مجھے آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ عموماً یہ شکایت ہوتی ہے اور لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ کھانے اور پینے کی کمی ہے، کاروبار میسر نہیں، نوکری نہیں ملتی، اس لیے اب ہم کیا کریں؟ یاد رکھیے چونکہ انسان جب اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمتیں استعمال نہیں کرتا اور صلاحیتوں سے کام نہیں لیتا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب وہ محتاج ہو گیا، مجبور ہو گیا، اس کے سامنے کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بیٹھے بٹھائے اگر اس کو کچھ ہاتھ میں مل جائے تو وہ اپنی زندگی کے دن آسانی سے گزار لے. لیکن اسلام نے
اس کی بالکل اجازت نہیں دی. اسلام ایک عملی مذہب ہے اور وہ انسانوں کو اس بات کی تلقین کرتا ہے, اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تمہیں اس دنیا میں جد و جہد اور کوشش کرنی چاہیے. آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالی نے جہاں دیکھنے کے لیے آنکھیں اللہ نے بنائی, جہاں سننے کے لیے کان بنائے, اور کھانے اور پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منہ بنایا, تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سوچنے اور سمجھنے کے لیے دل و دماغ کی قوت بھی عطا فرمائی. کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت بازو بھی دی, دونوں ہاتھ دیے. چلنے پھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 پاؤں عطا فرمائے. یہ سب کچھ اس نظام کے ساتھ اللہ نے دیے کہ تاکہ یہ انسان دنیا میں بیکار نہ پھرے اور یہ عذر نہ کر سکے کہ ہم بیکار ہیں, ہم کچھ کر نہیں سکتے. عزیزوں اور دوستو, اسلام ایک طرف تو عبادت کی اور اطاعت کی دعوت دیتا ہے, آؤ خدا کی عبادت کرو, اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ حکم ہے, اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ پوری زمین تمہارے لیے. فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ, زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو, اللہ کے رزق کو تلاش کرو. وہ یہ کہہ چکا ہے, وہ یہ فرما چکا ہے کہ رازق وہ ہے, رازق تم نہیں ہو, رازق وہ ہے. لیکن اس کا یہ کہنا ہے کہ تم محنت کرو, تم مشقت کرو, تم ریاضت کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے خود بخود رزق کا سامان پیدا فرمائے گا. آپ اندازہ کیجئے کہ وہ مکہ معظمہ جہاں اسلام کا آفتاب چمکا اور طلوع ہوا, کیا وہاں کھیتیاں تھیں؟ کیا وہاں سرسبز و شاداب باغات تھے؟ کیا وہاں کوئی پانی کا چشمہ اور پانی کی نہر وہاں پھوٹتی تھی؟ وہ کچھ بھی نہیں تھا. وہاں چاروں طرف پہاڑی, پتھر کا میدان, اور ایک میرے دوستو وہ زمزم شریف کا کنواں. بس اس کے علاوہ اس آبادی میں اور کیا تھا؟ لیکن دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ اسی وادی غیر ذی زرع, بغیر کھیتی کے میدان میں رہنے والی قوموں نے جب اپنے پاؤں کو باہر نکالا اور جب وہ دنیا میں پھیلے, تو اسی مکہ معظمہ میں میرے دوستو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ روم, شام, حبشہ, یہاں تک کہ اس زمانے میں جو ہندوستان میں جو چیزیں بنتی تھی, لوہے کا سامان, اس زمانے میں آج سے 1400 برس پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں, لوہے کا سامان ہندوستان میں بنتا تھا. وہ بھی میرے دوستوں مکہ معظمہ کی مارکیٹ میں وہ سامان پہنچتا تھا. اور دیکھنے والوں نے یہ بھی دیکھا کہ ایران میں جو چیزیں بنتی تھی وہ بھی مکہ معظمہ کی مارکیٹ میں پہنچتی تھی. مقصد یہ ہے کہ عرب جیسی تاجر قوم نے جدوجہد اور محنت کر کے پوری دنیا کو عرب کی طرف کھینچا اور پوری دنیا کا سامان وہاں پہنچنے لگا. اور وہ قوم جس کو یہ کہا جاتا تھا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وہی قوم تجارت, جدوجہد اور قوت اور کوشش کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی امیر ترین قوموں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا
کہ آدمی کوشش کرے، جدوجہد کرے، اسلام بیکاری کو پسند نہیں فرماتا۔ کیا مسلمانوں کو یہ معلوم نہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محنت کی؟ کیا مسلمان اس کو نہیں جانتا کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی محنت کی؟ یاد رکھو، محنت کے بغیر جو رزق حاصل کیا جائے، یقین مانیے کہ اسلام میں ایسے رزق کو پسندیدہ نگاہوں سے نہیں دیکھا گیا۔ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جاؤ پسینہ بہاؤ، محنت کرو، مشقت کرو اور رزق حلال حاصل کرو۔ سرکار دو عالم فدا ہو ابی و امی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کے بعد اور فرائض خدا بندی کے بعد سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ انسان محنت کرے، انسان مشقت کرے۔ اللہ اکبر! آپ پیغمبروں کے واقعات کو اور اللہ والوں کے واقعات کو دیکھیے تو اندازہ ہوگا کہ ان حضرات نے جد و جہد کی اور محنت کی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پوری دنیا پر چھا گئے۔ عزیزوں اور دوستو، محنت یہ بھی ایک ایسا عنوان ہے جس پر پوری توجہ سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر شخص کی محنت جو ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے۔ ایک معلم اور ٹیچر، اس کی محنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو علم عطا فرمایا اس علم کے مطابق وہ عمل کرے، یہ اس کی محنت ہے۔ ایک ڈاکٹر، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم طب عطا فرمایا، وہ اس علم کے مطابق زیادہ سے زیادہ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچائے۔ اسی طرح سے ایک کسان، زمین میں کام کرنے والا، کھیت میں کام کرنے والا، اس کی محنت یہ ہے کہ وہ جد و جہد کرے، کوشش کرے اور اللہ کے فضل پر بھروسہ رکھے۔ تو میرے دوستو، ایک کسان، زمین میں کام کرنے والا، کاشتکار، آپ یقین مانیے کہ وہ کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا۔ اسلام نے پہلے ہی دن سے تجارت جو ہمیں عطا فرمائی ہے ایک ایسا ہنر ہے اور ایک ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت پر مسلمان جس قدر چاہے فخر کر سکتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام کے پھیلنے میں جہاں اس کی سچائی، اس کی صداقت، اس کی دیانت کو دخل ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے پھیلنے میں تجارت بھی میرے دوستو ایک ذریعہ اور ایک سبب ہے۔ کیونکہ جب مسلمان کسی ملک میں جاتا تھا تو وہ مسلمان بھی ہوتا تھا اور وہ مبلغ بھی ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تاجر بھی ہوتا تھا۔ وہ اچھی باتوں کو لے کر کے دنیا میں جایا کرتا تھا۔ لوگ اس کی صورت کو دیکھ کر کے، اس کی سیرت کو دیکھ کر، اس کے کیریکٹر کو دیکھ کر کے لوگ سمجھتے تھے کہ جب یہ آدمی ایسا ہے تو اس کا مذہب بھی اچھا ہوگا، اس کا دین بھی اچھا ہوگا، اور پھر میرے دوستو وہ تجارت کے ذریعے پوری دنیا پر چھاتے چلے گئے۔ قرآن کریم نے فیصلہ کیا اور کہا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے۔ آپ اندازہ کیجیے، اگر ہماری کوشش صحیح ہوگی تو اس کا نتیجہ یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے صحیح ملے گا۔ اگر ہماری کوشش غلط ہوگی تو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے یقیناً غلط ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ جو کوشش ہو وہ صحیح ہو، صحیح لائن پر کوشش کی جائے۔ اگر صحیح لائن پر کوشش نہیں ہوگی تو آپ یقین مانیے کہ اس کا نتیجہ پھر صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ انسان جو کوشش کرے گا، اگر اچھی کوشش کرے گا، صحیح کوشش کرے گا، تو پھر اس کا نتیجہ اس کے سامنے ہوگا۔ اللہ اکبر! آپ اسلام کی تاریخ میں اس کو کبھی فراموش نہ کیجیے کہ جب مکہ معظمہ سے مسلمان مدینہ طیبہ آئے، آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان جب مکے سے آیا تو اس کے پاس کوئی کیپٹل نہیں تھا،
उसके पास कोई साजो सामान नहीं था, वो अल्लाह उसके रसूल के लिए उसने हिजरत की, सबको छोड़ा और वो अल्लाह उसके रसूल का नाम लेकर मदीने तैयबा पहुंच गए। अंदाजा कीजिए कि अरब की रहने वाली कौम, मक्के मुअज़्ज़मा का अमीर कबीर कुरैशी और हाशमी नस्ल के वो लोग जो अपने खानदान के एतबार से भी ऊंचे थे, उनका मयार जिंदगी बड़ा ऊंचा था। जब वो मदीने तैयबा आए तो क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने किसी के सामने हाथ फैलाया? क्या कोई ये कह सकता है कि उनके लिए कोई खास किस्म का कोई चंदा किया गया? नहीं साहब, चंदे बंदे का क्या सवाल है। उन्होंने ये किया और कुरान जाइए मुसलमानों को सबक लेना चाहिए कि आज हर आदमी खाता तो है और जो इस दुनिया में पैदा हुआ सभी खाते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों कमाल यह है कि खुद भी खाओ। और अल्लाह ताला ने जिन लोगों के हुकूक आपके जिम्मे रखे हैं उनको खिलाकर खाओ, ये बड़ी बात है। मदीने तैयबा के रहने वाले अंसारियों ने जब देखा कि ये मुसलमान अपना वतन अपना मुल्क सब कुछ छोड़कर हमारे पास आ गए, तो उन्होंने मेरे दोस्तों ईसार से काम लिया। जिन लोगों के पास 2 मकान थे उन्होंने 1 मकान दे दिया। उन्होंने हर मुसलमान को अपना भाई अपना शरीक बना लिया। तिजारत के लिए भी उन्होंने मदद की और इस तरीके से हर मुहाजिर मुसलमान अंसारी मुसलमान का भाई बन गया। मकान में तिजारत में हिस्से मुकर्रर हो गए और फिर मक्के वालों ने कोशिश की, जद्दोजहद की। उसका नतीजा यह हुआ कि एक सहाबी कुछ दिरहम कर्ज लेकर, अंदाजा कीजिए आज ऐशो इशरत के लिए तो कर्ज लिया जाता है, दुनिया के कामों के लिए तो कर्ज लिया जाता है, लेकिन देखिए कि सुन्नत नबवी के आईने में कर्ज लेकर के उसका मसरफ क्या है और क्या करना चाहिए, सहाबी की जिंदगी बता रही है। कर्ज लिया, कर्ज लेकर के एक सहाबी ने खजूर का टोकरा खरीदा। एक खजूर का टोकरा खरीदने के बाद सुबह से लेकर के जोहर तक खुद उसको बेचा। क्या कोई ये कह सकता है कि एक जिंदा कौम के लिए तिजारत करना या किसी चीज का बेचना क्या उसके लिए ऐब की बात है? हरगिज नहीं। जो कौमें अपने हाथ से काम करती हैं यही कौम दुनिया में तरक्की करने वाली कौम है। याद रखो, हाथ पे हाथ रखकर बैठना और ये समझना कि आसमान से हमारे पास सब कुछ आ जाएगा, हरगिज नहीं। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अल्लाहु अकबर। सहाबी ने खजूर का टोकरा खरीदा, जोहर तक बेचा, जोहर की अजान हुई तो फिर मस्जिद नबवी में हाजिर हो गए। सुभान अल्लाह। जो कुछ कर्ज लिया था उससे ज्यादा अल्लाह ने नफा दिया। जोहर के बाद फिर दूसरा टोकरा खजूरों का बेचा और फिर उसे असर तक बेचा। खरीदने के बाद बेचा और फिर असर की नमाज में आए तो इस तरह आए कि 3 दिन हम जो कर्ज लिए थे वो भी अदा कर दिए और अल्लाह ताला ने उस 3 के ऊपर 2 अल्लाह ने और नफा अता फरमाया। उसी में से मेरे दोस्तों अपना खाना वगैरह भी खरीदा और कल के लिए तिजारत के लिए अल्लाह ताला ने उनको सामान भी दे दिया। अजीजों और दोस्तों, ये तमाम बातें जिसको कहते हैं कोऑपरेशन, आपस के इत्तेहाद और इत्तिफाक से ये तमाम चीजें होती है, एक दूसरे पर एतिमाद करने से ये तमाम चीजें होती है। और सबसे बड़ी चीज कौमों की जिंदगी में जो है वो खुदा का खौफ है। कौमों की जिंदगी में उसूल पर अमल करना है। याद रखो, बात चीजें ऐसी हैं जो तमाम मजहब के अंदर पसंदीदगी की निगाहों से देखी जाती हैं। मसलन बेवफाई नहीं करना, हर मजहब यही हुक्म देता है कि किसी के साथ बेवफाई नहीं करनी चाहिए, गद्दारी नहीं करनी चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये चीजें ऐसी हैं कि जो आम है, हर मजहब इस बात का हुक्म देता है और इस्लाम ने खुसूसियत के साथ इसकी तालीम दी। मुसलमान अगर इन्हीं चीजों को अपनाता हुआ अगर वो तिजारत करे, जद्दोजहद करे, मेहनत और कोशिश करे तो रब ने फरमा दिया कि मेहनत तुम करो लेकिन दूंगा मैं।
وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. یہ عجیب بات ہے اور یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ تو محنت ہی نہیں کرتے، اور اگر کوئی محنت کرتا ہے تو پھر وہ ایسی محنت کرتا ہے کہ خدا ہی کو بھول جاتا ہے، معاذ اللہ. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایسی محنت اور ایسی دنیا داری کی جس میں آدمی رازق کو بھول جائے، خدا کو بھول جائے، یہ بڑی بدنصیبی اور محرومی کی بات ہے. یاد رکھو، خدا کو بھی یاد رکھو، خدا کی عبادت بھی ادا ہوتی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تجارت، جدوجہد، محنت کرو. جب محنت کرو گے تو اس کا انجام ہمارے سامنے بہترین شکل میں ظاہر ہوگا. عزیزوں اور دوستوں، جب انسان بیکار ہوتا ہے تو وہ بیکار باتوں میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک سمجھدار انسان کے لیے اس کا وقت کتنا قیمتی ہوتا ہے. یاد رکھو، جو قوم اپنے وقت کو ضائع کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی پر ظلم کر رہی ہے، وہ اپنے آپ کو ضائع کر رہی ہے. آپ کے چند منٹ بھی بڑے قیمتی ہیں. زبان اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ جو کچھ منہ میں آئے آدمی بولتا پھرے. اللہ نے وقت اس لیے نہیں دیا کہ اس کو بیجا خرچ کیا جائے. وقت بڑا قیمتی ہے. انسان اپنے وقت کے اعتبار سے عبادت بھی کرے، ریاضت بھی کرے، تجارت بھی کرے. ہر آدمی اپنے اپنے کام میں مصروف ہو جائے. اگر وہ بیکار نہیں ہوگا تو پھر یہ جھگڑے، یہ لڑائیاں، یہ پریشانیاں، یہ ہنگامے، یہ سب بیکاری کی باتیں ہیں. جب انسان اپنے کام میں مصروف ہوگا، جب انسان کا ایک مقصد، ایک نصب العین اس کے سامنے ہوگا، تو پھر وہ دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہیں دے گا. اسلام نے ہمیں بتایا کہ بیکار مت رہو. یہی وجہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں 5 وقت نماز ٹائم کے ساتھ مقرر کیا گیا، نماز کا ٹائم رکھا گیا، نماز کے لیے انسانوں کو بلایا گیا تاکہ ایک طرف کام بھی چلتا رہے، دکانداری بھی چلتی رہے، تجارت بھی ہوتی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کی یاد بھی ہوتی رہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آدمی ادھر پھنس کر کے خدا کو بھول جائے. خدا کی یاد بھی ہو رہی ہے، اللہ اللہ بھی ہو رہا ہے، اور تجارت بھی ہو رہی ہے. اور سچ پوچھئے تو میرے دوستو، ایک مسلمان اپنی زندگی کے کسی حصے میں بھی وہ دنیا دار نہیں ہوتا، بلکہ جہاں بھی وہ ہوتا ہے دنیا دار نہیں ہوتا، دیندار ہوتا ہے. وہ دکان پر بیٹھا رہے، مکان میں ہو، مارکیٹ میں ہو، کہیں بھی ہو، بازار میں ہو، وہ دیندار ہوتا ہے، وہ دنیا دار نہیں ہوتا. کیونکہ جو کچھ وہ کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام کے مطابق کرتا ہے. تو عزیزوں اور دوستو، ہم دوسری قوموں کی کاپی تو ہم کرتے ہیں، فلاں قومیں ایسی ہیں، لیکن میرے دوستو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ دوسری قومیں اگر آپ کے خیال میں وہ بہت اچھی ہیں اور بہت ترقی یافتہ ہیں، تو یہ بھی تو دیکھیے کہ وہ محنت بھی تو کرتی ہے، وہ مشقت بھی تو کرتی ہے. یاد رکھو، اسلام نے محنت کرنا سکھایا، مشقت کرنا سکھایا. جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے محنت کی، اللہ اکبر. اور ایسی محنت میرے دوستو کہ اپنی جان بھی قربان کی، اپنا مال بھی قربان کیا، اپنی اولاد بھی قربان کی. ہر چیز جو کچھ دین کے لیے ان سے ہو سکا سب کچھ انہوں نے کیا. تو آج میرے دوستو، جان اور مال کا یہاں سوال نہیں، یہاں سوال یہ ہے کہ اپنا وقت ضائع مت کرو. جس سے جو کچھ ہو سکے وہ اپنے کام میں لگ جائے. ہر مسلمان محنت کا اگر عادی ہو جائے تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، وقت ایسی قوم کا استقبال کرنے کے لیے آج بھی تیار ہے. وقت کا تاج اس شخص کے سر پر رکھا جائے گا جو شخص محنت کا عادی ہوگا. محنت کرو، مشقت کرو، اور اللہ پر یقین رکھو کہ وہ رازق ہے، خالق الارض والسماوات ہے. آپ محنت کریں گے انشاءاللہ تعالی خود رزق آپ کے پیچھے پیچھے پھرے گا، اور آپ کے لیے رزق کا سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. مگر یہ سب کچھ اس وقت ہے کہ انسان محنت کا عادی ہو جائے. الہ العالمین ہماری قوم کو اور تمام انسانوں کو سچائی، امانت داری کے ساتھ محنت کی توفیق عطا فرمائے.